آج سے چند روز پہلے محسن نقوی صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی تھی اور اس کا آج شہباز شریف صاحب نے جواب دیا ہے اور کافی بچا کے جواب دیا ہے. دکھائیے گا جی کیا جواب. مجھے تانا دیا جاتا تھا کہ جناب یہ لیپ ٹاپ بچوں کو رشوت کے طور پر دے رہا ہے. واہ واہ واہ. میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے لیپ ٹاپ کو مشین کہا. وہ کچھ کہیں، میں لیپ ٹاپ کو مشن جانتا ہوں اور میں اس کو آگے بڑھاؤں گا اور آگے بڑھاؤں گا. محسن نقوی صاحب کو شبانہ روز محنت جو ہے شہباز صاحب کی وہ پسند نہیں آئی تھی. انہوں نے کہا کیا تھا وہ بھی دکھا دیں. ہم سمجھتے ہیں نوجوانوں کو ٹیبلٹس دے کے خوش کر لیں گے. نہیں، یہ کاکروچ اگر اکٹھا ہو گیا تو یہ ہر چیز کو الٹ سکتا ہے. وہ آپ سے کوئی ٹیبلٹ یا 2-4 ہزار روپیہ مہینہ نہیں مانگ رہے، وہ 2-4 ہزار ڈالر مہینہ کما سکتے ہیں، صرف آپ ان کو اپرچونٹی دے دیں. ڈاکٹر ہمایوں صاحب، ابھی مفتاح صاحب نے بھی کہا کہ گروتھ نہیں کر سکی پی ایم ایل این. 4 سال کی جو ایوریج گروتھ ہے وہ پاپولیشن گروتھ ریٹ سے بھی کم ہے. تو ہم وہ جو کاکروچز کا لفظ استعمال کر رہے ہیں تو وہ جو کاکروچز ہیں ان کے لیے ہم ایک چیلنجنگ سچویشن کریٹ کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو سلیکشن تھی وہی غلط تھی نا. جب آپ ان لوگوں کو جنہوں نے ملک کو 1985 سے لے کے 2018 تک اکارڈنگ ٹو، میں نہیں کہہ رہا بھی یہ وہ عاطف میاں کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے دور میں پاکستان جو اپنے ریجن میں سب سے آگے تھا، ان دونوں کے دور میں پاکستان اپنے ریجن میں سب سے پیچھے رہ گیا. اب جب ان دونوں حکومتوں کو لے کر آئے تو پاکستان جہاں تھا اس سے 10-15 سال پیچھے چلا گیا ہے. کین یو انڈرسٹینڈ واٹ ہیز ہیپنڈ؟ اب عمران خان نے ویسے نہیں کہا تھا. ایک تو یہ ان پڑھ ہیں، اوپر سے یہ کوشش نہیں کرتے. لیپ ٹاپ ایک مشین ہے، وہ نالج ہے جو اس مشین کو کیسے یوز کرتی ہے وہ اس کو کرتے ہیں. آپ نے لوگوں کو وہ نالج اور وہ انوائرمنٹ دینی ہے. میں آپ کو لیپ ٹاپ دے دیتا ہوں اور یہاں پہ میں بجلی بند کر دیتا ہوں، آپ لیپ ٹاپ استعمال کر سکو گے؟ نہیں کر سکو گے. میں آپ کو لیپ ٹاپ دے دوں اور آپ کو انوائرمنٹ نہ دوں، جو ہی آپ کہیں کوئی کام کرنے لگو، کسی کے ساتھ ڈیل کرنے لگو، بجلی چلے جائے، آپ کی وہ ڈیل ختم ہو جائے. میں آپ کو لیپ ٹاپ دے دوں اور آپ کا جو سروس پرووائڈر ہے اس میں ہر تھوڑی دیر بعد کٹنگ آ رہی ہو، آپ یہاں سے بلو ایریا جیسے 0 پوائنٹ تک جاتے ہوئے 2 منٹ کی بات آپ اس پہ نہیں کر سکتے، وائی فائی کے اوپر نہیں کر سکتے یا واٹس ایپ کے اوپر نہیں کر سکتے. اگر آپ نے انٹرنیشنل کال کرنی ہے نہیں کر سکتے. یہ وہ انوائرمنٹ ہے جس کی بات میرے خیال میں شاید وہ لوگ بات کر رہے تھے کہ جی ٹیبلٹ نہیں وہ چاہیے. میں آپ کو وہ جو کہتے ہیں نا کہ ڈونٹ ٹیچ، وہ کیا کہتے ہیں، ڈونٹ گیو ہم دا فش، ٹیچ ہم ہاؤ ٹو کیچ دا فش. اس کو یہ سمجھ نہیں سکتے. انفارچونیٹلی 18 گھنٹے لک بزی ڈو نتھنگ والی بات ہے، اور وہ صحیح بات کی تھی. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ، ایک بات یاد رکھے، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ جب ہم کہتے ہیں نا کہ جب ان کو یہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایکسپوز کیا ہے. یہی تو نا شہباز سپیڈ تھا نا، وہ سپیڈی گونزالس کی طرح ہو گیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مفتاح اسماعیل صاحب، سر جو 4 سال کی گروتھ ہے اور پاپولیشن گروتھ ریٹ بھی ہمارے سامنے ہے، تو ہماری ان امپلائمنٹ کا اور پاورٹی کی اس وقت آپ کو کیا صورتحال نظر آتی ہے؟ سر، ان امپلائمنٹ حکومت کے اسٹیٹسٹکس کے حساب سے پاکستان میں 21 سال کی ہائیسٹ ہے، اور پاورٹی پاکستان میں 20 سال کم ہوئی، اس کے بعد پچھلے 6 سال سے بڑھ رہی ہے، اور آج جو ہے وہ 10 سال کی بلند ترین سطح پہ ہے. 29% پاکستانی جو ہیں ان کو 8,485 روپے سے کم مہیا ہے وسائل ماہانہ. تو پاورٹی بہت زیادہ ہے. یہ جو بات آپ نے فرمائی کہ گروتھ ہماری جو ہے وہ پر کیپیٹا گروتھ جو ہے وہ 4 سالوں میں 1.2% ایکچولی کم ہوئی ہے. ندیم بھائی، میں ایسے دیکھ رہا تھا کہ سن 2000 میں ہم پاکستان کی جو انکم تھی وہ ہندوستان سے ایوریج پہ پر کیپیٹا بیسس پہ تقریباً 43% اوپر تھی. آج وہ تقریباً ہم سے ڈبل ہیں، 94% ہم سے اوپر ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں سر کہ یہ ایک سسٹم کی فیلئر ہے، نظام کا فیلئر ہے. ہمارے لوگوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اور ہم نے بہت سارے چہرے بدل لیے. ہم نے ہائیبرڈ دیکھ لیا، ہائیبرڈ پلس دیکھ لیا، ماشاء اللہ دیکھ لیا، زرداری صاحب، میاں صاحب، شہباز صاحب، خان صاحب، اور درمیان میں بہت سارے کیئر ٹیکرز. ہم نے ترقی نہیں دیکھی. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کوئی انڈیویجول پرائم منسٹر تھوڑا بہت ٹھیک یا تھوڑا بہت خراب نہیں کر سکتا، وہ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا نظام اتنا خراب ہو گیا ہے کہ ہم
کچھ بھی کر لیں سر، ہم ایک دلدل میں جا رہے ہیں، ہم پیچھے رہ رہے ہیں دنیا کے، اور ہم کو نظام بدلنا پڑے گا. جس ملک میں 2.50 کروڑ پھر تو بچے. محسن نقوی نے صحیح کہا نا سر کہ سسٹم کولیپس کر گیا، کچھ اور کرنا پڑے گا، ریسیٹ چاہیے. تو ریسیٹ کیا کریں سر؟ سر ایک تو انہوں نے بات کی صوبوں بنانے کی یا ایڈمنسٹریٹو یونٹ کی. ہم تو نہیں سمجھتے، میں تو نہیں سمجھتا کہ اس وقت جو ہے وہ صوبوں کی باؤنڈریوں کو چینج کرنا چاہیے. خاص طور پہ سندھ کے اندر بالکل اس کا کنسنسس نہیں ہے. اور میں یہ نہیں، میں چھوڑ دیں پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ کے مفاد کو میں نہیں دیکھ رہا ہوں، ظاہر ہے وہ اپنے مفاد کی بات کرتے ہیں، میں ان کو نہیں دیکھ رہا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ میں اس بات کی بائن نہیں ہے. اور بلوچستان میں اس وقت کشیدگی ہے، کے پی میں ٹیررزم ہے، کشمیر میں پولیٹیکل ایشوز ہیں. تو میرا نہیں خیال ہے کہ ہم کو ایک مکھی کے چھتے میں ہاتھ ڈالنا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنا لیں ڈویژنز کے طور پہ، اور ہر ڈویژنز کو ڈائریکٹ وفاق سے فنڈنگ مل جائے جو اس کا حق ہے، اور ڈویژنز جو ہیں اس کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشنز کروا دیں، اور متعدد بار کرواتے رہیں، اور جو جیت رہا ہے اس کو حکومت دے دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک اسٹیپ ہو جائے گا. دیکھیں، دس از اے ویری نیسسری ریفارم، دا فرسٹ ریفارم یس، بٹ ناٹ دا انٹائر ریفارم. مطلب یہ سفیشینٹ کنڈیشن نہیں ہے، نیسسری کنڈیشن ہے. پھر آپ کو تعلیم کے لیے بہت ساری چیزیں کرنی پڑیں گی، اسکول واؤچرز لانے پڑیں گے، غریب بچوں کو پیسے دے کے پرائیویٹ اسکولوں میں ڈالنے کی اجازت دینی پڑے گی، بہت ساری اور چیزیں کرنی پڑے گی. 15-20 سال کا پلان ہونا چاہیے. 15-20 سال کی حکومت کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن 15-20 سال کا پلان ہونا چاہیے کہ جو بچہ آج دیکھیں سر، اس سال بھی جو ہے نا ہماری 70 سے 80 لاکھ بچے پیدا ہوں گے. 4 سال بعد ان کو ہم کو اسکول میں بٹھانا ہوگا. پچھلے سال بھی اتنے بچے جو تھے ان کو اسکول میں 3 سال بعد ڈالنا ہوگا. آپ کے 2.5 کروڑ بچے اسکول کے باہر آلریڈی ہیں، آپ کہاں سے ڈال سکیں گے؟ ہم تو اس چیز کو دیکھتے نہیں ہیں. آپ کی پاپولیشن جو ہے وہ جس تیزی سے بڑھ رہی ہے، ہم نہیں سنبھال سکتے اس کو. ڈاکٹر ہمایوں صاحب، مفتاح اچھی باتیں کی ہیں. اگر ایک بات میں ان کی پکڑ لوں تو انہوں نے کہا ڈویژن کی سطح پر حکومت بنائیں، اور جس کو جو ووٹ پڑتا ہے اس کو حکومت بنانے دیں. تو یہ مسئلہ ہی پاکستان کا حل ہو جائے گا، جس کو جو ووٹ ڈالتا ہے اس کو حکومت بنانے دیں. دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، سمپل سی بات یہ، اگر آپ اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں تو آپ کو میں 50,000 لوگ آپ کے نیچے رکھوں یا 500 بندہ آپ کے رکھوں گا، آپ دونوں میں اچھی ایڈمنسٹریشن کر پائیں گے. اس کے لیے میرٹ ضروری ہے، جو کہ مفتاح صاحب نے بات کی ہے. پاکستان میں جو نظام ہے وہ میرٹ پہ بیس نہیں کرتا، پولیٹیکل نظام میرٹ پہ بیس نہیں کرتا. ہم یہاں پہ ڈنڈی مار کے ایک کو یا ڈنڈی مار کے دوسرے کو یا بالکل ہی وہ سب کچھ ہٹا ہٹو کے وہ لے کرتے، یہ سسٹم نہیں کرے گا. اور یہ سسٹم اس لیے نہیں کرے گا کہ یہ ظلم کے اوپر چلتا ہے. اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. میرے لحاظ سے اگر آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے، 2 چیزیں. ایک، وہ جو کہتے ہیں نا سائنس میں کہتے ہیں کہ ایویڈنس بیسڈ میڈیسن آپ کو کرنا چاہیے. سو ایویڈنس بیسڈ ڈیسیژن یہ ہے کہ بعض ممالک ہیں جو کہ بہت برے حالت میں تھے، کیا ہوا؟ ٹروتھ کہا ہر ایک نے، اس کے بعد ریکنسائل کیا، اور اس کے بعد وہ آگے گئے، اور وہ ممالک بہت بہتر ہوتے گئے. پاکستان کو شکر کرنا چاہیے، ابھی جو مفتاح صاحب نے بتایا انڈیا کا اور پاکستان کا، یہ شکر کرنا چاہیے کہ انڈیا اتنا ہی کرپٹ ہے جتنے پاکستان میں کرپشن ہے، ورنہ انڈیا آج پاکستان سے بہت آگے چلا گیا ہوتا. پاکستان کو اگر اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، نمبر 1 پولیٹیکل میرٹ لانا ہے. اس کے لیے ایک ہی چیز ہے، فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن سسٹم. نمبر 2، پاکستان کے اندر جو دوسری بیسک فنڈامنٹل چیز ہے وہ جوڈیشری ہے. آپ کے ججز کے اندر، انفارچونیٹلی ہم ججز کے اندر ہم کہتے ہیں، ابھی آپ نے ان کو سنا ہے کہ بھئی ان کے اندر کہا گیا کہ یہ کوئی میجر کیسز نہیں ہے یا میجر پرابلم نہیں ہے، نہیں ہوں گے، اور میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک میں. لیکن ہم یہاں پہ ان ججز کو لے رہے ہیں جو آہستہ آہستہ بڑھ کے یا چیف جسٹس آف دا ہائی کورٹ یا چیف جسٹس آف دا پاکستان وہ بنیں گے. اب ان کے لیے امیکولیٹ کنڈیشنز ہونی چاہیے، اس میں ifs and buts تو ہونا ہی نہیں چاہیے. آپ تھا وہ اس وجہ سے نہیں گرا تھا، ہاں ہو سکتا ہے اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے، لیکن یو ہیو ٹو بی شیور کہ میں ججز لے رہا ہوں ہائیسٹ، ان کے جو ہوتے ہیں نا وہ مورل ویلیوز ہونے چاہیے، بہترین طریقے سے ان کے اندر وہ ڈیسیژن میکنگ پاور ہونی چاہیے. میں آج نام نہیں لیتا، 2-3 ججز ایسے ہیں جن کو ہم کیس نہیں کیا،
نہ ایز اے لائر نہ ایز اے جج. جسٹ امیجن. اب پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. نہیں بابا، یہ سسٹم نہ ٹھیک ہوگا، نہ ہوا ہے، نہ آئندہ ہوگا. ہمیں واقعی بیٹھ کے اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے سچ بولتے ہوئے اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا کیا میں صحیح کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. مفتاح صاحب، ایک بہت سیریس میٹر یہ ہے کہ جو یہاں ایجوکیٹڈ یوتھ ہے ان کے پاس اب کوئی اپرچونٹی نہیں، اور اس سے زیادہ خوفناک صورتحال ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ بچوں کو پڑھا لکھا کے گریجویٹ کر کے ماسٹرز کر کے سڑکوں پہ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اب مزدوری بھی نہیں ہے. تو کیا کرے گا وہ بچہ؟ تو اکنامک اپرچونٹیز پاکستان میں مکمل طور پر پتہ نہیں نہ جانے کیوں ختم ہی ہو گئی ہیں. گروتھ ریٹ جی ڈی پی بھی نیچے چلی گئی. کیا کریں ایسا کہ وہ اکنامک اپرچونٹیز اس یوتھ کو دیں جس کو ہوپ مل جائے؟ سر گزارش یہ ہے کہ دیکھیں، یہ یوتھ جس کو انڈین چیف جسٹس نے کاکروچ کہا تھا، یہ ہماری قوم کا معمار ہے. اس کے اوپر قوم چلے گی، یہ ہم کو سمجھنا چاہیے. ہم ایک طرف آپ کو پتا ہے کہ بڑی خوشی مناتے ہیں کہ ریمیٹنس بڑھ گئی، اور اچھی بات ہے ریمیٹنس بڑھ گئی آگے، لیکن ریمیٹنس کیا ہوتی ہے؟ ایکسپورٹ آف لیبر ہی ہوتی ہے. آج ہمارا پاکستانی بچہ جو ہے وہ باہر اس لیے چاہتا ہے کہ اس کو یہاں نوکری نہیں ملتی. وہاں پہ پروڈکٹیوٹی زیادہ ہے، وہاں پہ معیشت کے اندر ریٹرنز اور اسکیل زیادہ ہے، ریٹرن اور انویسٹمنٹس، تو لوگ وہاں بزنس کر رہے ہوتے ہیں، پاکستانیوں کو وہاں جانا پڑتا ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ لبنان سے خدا نخواستہ کبھی یونان جاتے ہوئے، سوری لیبیا سے یونان جاتے ہوئے، اسپین جاتے ہوئے اگر کشتی الٹتی ہے تو بچے کون ہوتے ہیں جو مرتے ہیں؟ پاکستانی نکلتے ہیں اس میں. تو یہ شرم کی بات ہے. اب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ٹیکس کم کر دیں، حکومت کی فٹ پرنٹ کو کم کر دیں. صرف ٹیکس نہیں کم کر سکتے کیونکہ اخراجات نہیں کم کرے آپ نے. اخراجات کم کریں، حکومت کے ٹیکس کم کریں، بجلی اور گیس جو ہے وہ انٹرنیشنل ریٹس پہ دیں کہ یہاں فیکٹریاں لگنی پڑیں. 4 سال کے اندر آج ہم 2022 کے ایکسپورٹ پہ نہیں ہیں. ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی جو ریشو ہمارا ایک زمانے میں 14% ہوتا تھا، آج وہ 8% ہو گیا. ہماری جی ڈی پی کے تناسب سے ہماری ایکسپورٹ تقریباً آدھی ہو گئی ہے. ایک زمانے میں ہم کوریا جتنا ایکسپورٹ کرتے تھے 50 کی دہائی میں، 90 کی دہائی میں، آج ہم ویتنام جتنا ایکسپورٹ کرتے تھے وہ آج ہم سے 11 گنا زیادہ ہے. بنگلہ دیش ہم سے زیادہ ہے. تو نہ آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں، آپ تو صرف لیبر ہی بیچ سکتے ہیں. تو آپ نے تو یہاں پہ لوگوں کو کیا نوکریاں دی ہیں؟ جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ انٹرنیٹ پہ تو آپ ہر وقت کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے. ہم کو پہلے حکومت کو بھی ایک فکر ہوتی ہے، کیونکہ حکومت، مجھے پتا ہے، میں خود وزیر رہ چکا ہوں، کہ حکومت کے پاس اتنے خسارے ہوتے ہیں اور اتنے خرچے ہوتے ہیں کہ حکومت کی ہر وقت کوشش ہوتی ہے کہ پیسے لے لے. ابھی تو کوئی بزنس شروع نہیں ہوا، کوئی الیکٹرانک بزنس شروع کسی نے کرا، یا کسی نے کوئی ڈیلیوری کا بزنس شروع کرا، یا کوئی بھی نیا بزنس، یہ کریم ٹائپ کی چیزیں یا اوبر ٹائپ کی چیزیں پاکستان میں آئیں، تو ہماری ایف بی آر کو پہلے ہوتا ہے کہ یار پہلے میں اس سے ٹیکس لے لوں. وہ بزنسز کبھی انڈسٹری گرو ہی نہیں ہوتی کیونکہ ہم کو ٹیکس لینے کی فکر ہوتی ہے. تو تھوڑا سا اگر ہم حکومت کے اخراجات کم کریں، حکومت کا فٹ پرنٹ چھوٹا کریں، تھوڑا سا جو ہے وہ ہم جو ایلیٹ کیپچر سے باہر نکلیں. ایلیٹ کوئی مطلب چاہے وہ فرٹیلائزر کی انڈسٹری ہو، چاہے وہ آٹو انڈسٹری ہو، چاہے وہ شوگر انڈسٹری ہو، خاص طور پہ میں جانتا ہوں کہ یہ بڑے بڑے لوگوں کی ہوتی ہیں، لیکن ان کو ہر وقت مراد دیتے ہیں جب آپ پاکستانی عوام کے کاسٹ پہ، جیسے آپ نے اس بار ان کو دیا، ریفائنریز کو دیا ہے، آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو دیا. یہاں پہ دنیا میں قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اس پر سے آپ نے ان کو اور تحفے دے دیے.